اسپیشلی حضرت الحاج محمد عبید رضا قاضی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور کہنے کا مقصد سر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سے فرمائش کرنی تھی. ہاں جی کیا فرمائش کرنی بتائیے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں تو میں نظر نہیں آتا, دیکھ سکتا نہیں ہوں, اور میں صرف سنتا ہوں حضرت. جب ماشاءاللہ سنتا ہوں تو روح کو سکون مل جاتا ہے, بہترین کام ہو جاتا ہے. ایک منٹ, آپ نے کیا فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے؟ سر میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا ہوں, صرف سنتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, اچھا 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 اچھا. تو آپ جنید بھائی حضرت سے دعا کروا دیجیے گا, الحاج عویز بھائی سے بھی دعا کروا دیجیے گا, اور شیخ صاحب سے سب سے دعا کروا دیجیے گا حضرت. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور آپ کو ظاہری بینائی عطا فرمائے, کیونکہ باطن کی بینائی تو ماشاءاللہ آپ کو ملی ہوئی ہے نا. کیونکہ جس نے سنا اور سن کر مدینے کی تڑپ میں رویا, اس سے اچھی تڑپ اور ہو کیا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم آپ پر فرمائے. ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کیجئے. دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ بستے ہیں, بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے شیخ صاحب سے رابطہ کیجئے, اور ان سے جو بھی آپ مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے. شاہ صاحب بات ہو رہی تھی, اب میں چاہ رہا ہوں اسی سیکوینس سے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہو گئی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے روایت بیان کی, اب وہیں سے شروع کرتے ہیں. حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اسی شہر میں ہوئی, مکہ مکرمہ میں. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قریش کو جمع کر کے اعلان نبوت فرمایا, تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پیغام دینے سے پہلے اپنے اس دور کے بارے میں وہ لوگوں کو متوجہ کیا کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. آپ نے کہا کہ میری 40 سالہ زندگی تم میں گزری ہے, تو کیا کوئی ناب ملائم چیز تمہیں نظر آئی؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا گزشتہ 40 سال میں. اب وہ بھی آپ کی نبوت ہی کی زندگی ہے, کیونکہ آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں یہاں پر. سب نے اس بات کو قبول کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں تھے, اور دوسرے حضرات بھی تھے. تو حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چپکلش شروع ہو گئی تھی. قریش اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دینے لگے تھے. اور جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا, جیسے حضرت بلال ہیں, حضرت عمار ابن یاسر ہیں, ان کے والدین حضرت عمار کے والدین, اور اس قسم کے جو حضرات تھے, تو ان کو اذیتیں دینا انہوں نے شروع کر دیا. اچھا, یہاں ہم ذرا سا روکیں گے. ہمارے ساتھ محترم جناب شیخ طارق احمد شاذلی صاحب تشریف فرما ہیں, جو کہ آپ کے وہ تمام مسائل جن میں آپ عموماً گھرے رہتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں, یقیناً وہ آپ کو اس کا حل بتانا چاہتے ہیں. میں آپ کی کالز کا بھی منتظر ہوں, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے محترم مہمانان تشریف فرما ہیں, ان میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں یقیناً آپ کا سوال شیخ صاحب کو پہنچانا چاہوں گا. لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں. میری بہن آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے عالیہ بات کر رہی ہوں, اور مجھے شیخ صاحب سے جی پوچھنا تھا وظیفہ کہ میں نا بہت اچھا سا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا لیڈیز ویسے بھی جاب کرتی ہیں, مجھے جاب کے حساب سے پوچھنا. نہیں, مجھے ویسے پتہ نہیں کہ آپ جاب کرتی ہیں, آپ بتائیں گی تو مجھے پتہ چلے گا. نہیں, میں جاب کرتی ہوں, اور میں نے جاب کے لیے ہی اپلائی کیا ہے. تو میں جاب اور فورن میں نا یہی ٹیچنگ کے لیے. اچھا, جاب کرتی ہیں آپ, تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ جی جاب مل جائے اس کے لیے نا, کہ مطلب میں نے اپلائی کیا ہے باہر کے لیے. اچھا, بیرون ملک, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آپ کو بتاتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب بیرون ملک جاب کرنا چاہتی ہیں ہماری بہن, کیا فرمائیں گے؟ یا کریمو یا جوادو. ٹھیک ہے, اس کی 5 تسبیحیں روزانہ پڑھیں, آگے پیچھے درود شریف 11 بار, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے وظیفہ. یا کریمو یا جوادو. یا کریمو یا جوادو, بالکل ٹھیک ہے. 5 تسبیحیں روزانہ پڑھیں, آگے پیچھے درود شریف 11 بار, کچھ عرصے کریں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی جتنے بھی لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں, جو یہ بالکل وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, بس زیادہ نہ چلے جائیں, مطلب برین یہاں رہنا چاہیے ویسے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ہماری آڈینس میں کون سے سوال, جی آپ بتائیے. جی شاہدہ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہدہ ہے, اور میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ عرصے سے میرے گھر میں کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 2-3 سال سے یعنی کہ ڈکیتی پڑ گئی, یا پھر بچوں کی شادی ہو رہی ہے تو پھر ختم ہو جا رہی ہے. اللہ اللہ. تو
کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ گھر مجھے راس نہیں آ رہا, گھر بیچ دو, لیکن میں فیس کر رہی ہوں اور یہ سوچ کے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ گھر میں سیل کر کے دوسرا لوں, یا یہ گھر صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, یہ جو کچھ لوگ آ کے بار بار کان میں پھونکے مارتے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, ان کچھ لوگوں کی سننا چھوڑ دیں. شیخ صاحب کی سنیں وہ کیا فرماتے ہیں آپ کے لیے. جی شیخ صاحب فرمائیے. گھر کا نمبر ان کا چاہیے. گھر کا نمبر کیا ہے؟ گھر کا نمبر کیا ہے؟ جی گھر کا نمبر فرمائیے کیا ہے؟ L27. L27. تھوڑا سا بھاری ہے گھر ان کا, تھوڑا سا بھاری ہے, تو کیا کرنا چاہیے شیخ صاحب؟ اس کے لیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سورہ عبس 21 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کریں, اور درود ابراہیم اس کے ساتھ 21 بار پڑھ کے دم کریں. سب پئیں بھی, گھر میں چھڑکے بھی 21 روز تک کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جائیں گے, ان کو راس آ جائے گا گھر انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اچھا جی, کوئی اور سوال بتائیے جلدی. جی مائک دیجیے ان کو, بالکل مائک دیجیے جلدی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کا دماغی توازن تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا تھا. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ میرا نام حاجی خلیل الرحمان ہے. میرا نام خلیل الرحمان ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے کا کچھ عرصہ قبل دماغی توازن آؤٹ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ عجیب سے اور فاسٹ ہو گیا تھا, گھر سے بھاگ جاتا تھا, دروازہ توڑ دیے, غرض مختلف نقصانات. نام کیا ہے آپ کے بیٹے کا؟ حنان الرحمان. حنان الرحمان. عمر کیا ہے اس کی؟ عمر اس وقت 20 سال ہے تقریباً. آج سے یہ 2 سے 3 سال پرانا واقعہ ہے. 1 سال تک میں نے اس کا علاج کرایا مختلف علماء سے, ڈاکٹر سے. ماشاءاللہ اب تو فی الوقت ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, بحیثیت بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کچھ مسئلہ اسی طرح کا میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی آ رہا ہے. اسے 1 سیکنڈ میں غصہ آ جاتا ہے اور ایک دم آؤٹ ہو جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مزید؟ اور بیٹے کا نام کیا ہے آپ کے؟ اس کا حنین ہے. حنین نام ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں, تشریف رکھیے. جی شیخ صاحب فرمائیے. تھوڑا سا یہ جناتی معاملات ہیں. جی جناتی ہی معاملات ہیں. جناتی معاملات ہیں. جی جی جنات کے معاملات ہیں یہ. اور اس کے لیے یہ کریں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 ٹھیک ہے, روزانہ 163 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں, اور تھوڑا ان کو منگل والے دن ان کا صدقہ دیا کریں. منگل والے دن؟ جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ کس شے کا دیں یہ بتا دیجیے. صدقہ جو ہے گوشت وغیرہ یا پھیپڑے وغیرہ کا دیں یہ. تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ فائدہ ہو جائے گا ان بچوں کو, اور اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام جنید, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میرے بھائی, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بس جنید بھائی میرا سوال تھا شیخ صاحب سے تھا. آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نام فرحان ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرحان بھائی فرمائیے. میرا سوال شیخ صاحب سے ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہوئے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے اولاد ہو. 3 برس آپ کی شادی کو ہو گئے اور اولاد نہیں ہوئی, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے اولاد ہو سکے. بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی فرحان صاحب, 3 برس شادی کو ہو گئے, اولاد نہیں. اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو, 1 گلاس دودھ پر دم کر کے آدھا یہ خود پئیں اور آدھا اپنی زوجہ کو پلائیں, اور اس عمل کو 3 مہینے جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سردس یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ تو فرحان بھائی کا اسپیسیفک مسئلہ ہے, کیا یہ وظیفہ وہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو بھی اولاد؟ وہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, یعنی مطلقاً وظیفہ. بالکل بہترین وظیفہ ہے یہ. میرے بھائی آپ کی فرمائش پوری تو ہو گئی, لیکن ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ آئندہ سے آپ کسی کو اپنا تعارف اس طرح مت کرائیے گا کہ آپ نابینا ہیں. آپ نابینا نہیں, آپ بینا ہیں. کیونکہ بہت سے بینا ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو بینا ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ نابینا ہوتے ہیں. اور بہت سے, میں نابینا کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا لیکن جسارت کر رہا ہوں کہ بہت سے نابینا ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو نابینا ہوتے ہیں لیکن دراصل وہی بینا ہوتے ہیں. کیونکہ جن کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام مل جاتا ہے نا, ان کا سینہ منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں, ان کا باطن روشن ہو جاتا ہے. اور جب باطن روشن ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر کی آنکھ کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ انسان پھر اپنے اندر سے دیکھتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم بھی مدینے کی گلیوں میں
انتہائی ادب کے ساتھ چلے پھریں اور مدینے کی مٹی کو، سہانی مٹی کو، پاکیزہ مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ اچھا، جن نابینا حضرات کے بارے میں آپ نے یہ باتیں کہی ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑا پیارا شعر ہے، بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بصارت کھو گئی لیکن اللہ، بصیرت تو سلامت ہے۔ اللہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا مگر نادیدہ مگر نادیدہ نادیدہ۔ اس مضمون پہ بڑے اشعار ہیں، بڑے ہی اشعار ہیں کہ جن کی چشم باطن روشن ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ چشم باطن سے وہ دیکھتا ہے جو یہ ظاہر آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اللہ، پھر اس میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں اللہ، اور پھر وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے انہی کی ایک لکھی ہوئی ایک نعت کے اندر ایک شعر ہے کہ میرے بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اللہ، اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں اللہ۔ سامنے میرے آقا کا در ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں اللہ۔ بات وہی ہے کہ جس کی چشم بصیرت کہتے ہیں، اسی کو ہے نا، ایک بصارت ہے، ایک بصیرت، تو بصیرت اگر روشن ہو جائے تو پھر اللہ۔ ناظرین رہیے ہمارے ساتھ، مزے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی مریم بہن فرمائیے۔ جی میرے ہسبینڈ ہیں، وہ اپنی والدہ کے کہنے پہ ہی رہتے ہیں، ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گئے، اچھا، لیکن وہ مجھے سمجھتے ہی نہیں، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ ہم دونوں اب سیپریٹ رہتے ہیں، ایک ساتھ نہیں رہتے۔ ایک ساتھ کیا فرما رہی ہیں؟ ایک ساتھ نہیں رہتے؟ نہیں رہتے، ہم الگ رہتے ہیں۔ تو ان کی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی والدہ کے کہنے پہ الگ رہتے ہیں؟ جی اچھا، انہوں نے کچھ مسئلے مسائل والدہ کی سنتے ہیں، والدہ کی سنتے ہیں اور والدہ کے کہنے پہ الگ رہتے ہیں۔ ہاں جی، ان کے کہنے پہ الگ نہیں رہتے، بس انہوں نے کچھ مسئلے مسائل ایسے کر دیے کہ میرا وہاں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے اب میں الگ رہتی ہوں۔ اچھا، میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ مسئلے مسائل اتنے پیدا ہو گئے کہ اب آپ الگ رہتی ہیں، تو آپ چاہتی کیا ہیں یہ بتائیے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری بات کو سمجھے، لیکن بات تو طلاق تک آ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ شادی ہوئی ہے 1.5 سال ہو گیا، لیکن جو خاتون ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں وہ اپنی والدہ کے کہنے میں زیادہ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل اتنے پیدا ہو گئے کہ اب ہم سیپریٹ رہتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بات بھی مانیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ اپنے والدہ کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ والدہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی کو بھی ایک حد تک اہمیت دینی چاہیے، لیکن جب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو ترجیح تو والدہ ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کوئی خطا نہیں کر رہے، وہ خطا اس معنی میں کر رہے ہیں کہ بیوی کو جتنی اہمیت دینی چاہیے وہ نہیں دے رہے، لیکن جو والدہ کا مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب وہ والدہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، والدہ کو ملنے جاتے ہیں۔ یہاں لوگ ایسے ہیں کہ جو الگ رہتے ہیں، لیکن جب صبح آفس جاتے ہیں تو جاتے ہوئے والدہ کے یہاں سے ہو کے جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن مسئلہ یہاں دوسرا ہے، وہ کنفیوژن اتنی پیدا ہو گئی کہ خاتون کو الگ ہونا پڑ گیا، شوہر سے الگ ہونا پڑ گیا نا۔ لیکن آپ دیکھیں، ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ اب جو 1.5 سال ہوا ہے، 1.5 سال میں یہ فیصلے ہو گئے، کچھ ساتھ رہیں، کچھ ایک دوسرے کو سمجھیں، جانیں، محبتیں پیدا کریں۔ کیا مطلب مسئلہ کیا ان کا؟ جو مسئلہ یہ ہے کہ کنفیوژن اتنی پیدا ہو گئی ہے، والدہ ظاہر ہے بہت سی باتیں کہتی ہوں گی جو کہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ مطلب میری بات کو بھی ماننا چاہیے، والدہ کی بات کو زیادہ مانتے ہیں، اس کی وجہ سے اتنے مسائل پیدا ہو گئے کہ وہ الگ رہنے۔ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں جب والدہ گھر میں ہے اور بہو گھر میں ہے۔ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ ساس کو برداشت نہیں کرتی اور ساس جو ہے وہ بہو کو برداشت نہیں کرتی، حالانکہ ساس وہ خاتون ہوتی ہے جو اس کو لے کے آتی ہے، تو اس کے باوجود یہ ہے نا ان کے اندر ایک مخاصمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس مخاصمت کے نتیجے میں چونکہ یہ بات کرنے والی بیوی ہے ہمارے ساتھ، تو یہ اپنی مظلومیت ہمیں بتا رہی ہے، تو وہ ساس جو مظلوم ہوگی اس سے آپ بات کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہتی ہے، ان کا کیا کارنامہ ہے۔ تو لہٰذا مطلب توازن یہ ہے
کہ یہ ان کو برداشت کریں اور وہ ان کو برداشت کریں. یہ جو برتن ہے نا ساس اور بہو کے نام کے تو بچتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ ساس کو اپنی ماں سمجھے اور اس کے حساب سے نظام چلائیں تو نظام بہتر چلتا ہے. ساس اپنی بیٹی سمجھے اس کو. جی ہاں, مطلب تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. ہاں مطلب یہ اس طرح کی بات ہے کہ ساس جس کو لا رہی ہے اس کو بہو سمجھنے کی بجائے بیٹی سمجھے, ہوتا ہی ہے لڑکی جہاں جا رہی ہے ساس سمجھنے کی بجائے ماں سمجھے. ہوتا یہ ہے کہ اگر بیوی طاقتور ہوتی ہے, بہو طاقتور ہوتی ہے تو وہ ساس کو دبا لیتی ہے, ساس جو ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہے تو بہو کو دبا لیتی ہے. ساس اس کو اپنی بیٹی سمجھے اور یہ اس کو اپنے ماں سمجھے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس میں سب سے بڑا نقصان اس بیچارے شخص کا ہوتا ہے. گزارا کریں طریقے سے, اور جو ان کے شوہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ توازن رکھے کہ والدہ کا جو حق ہے وہ اس کو دیں اور جو بیوی کا حق ہے وہ اس کو دیں. بہتر حل یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا مطالعہ کریں کہ کیا حقوق ہیں, مطالعہ کر لیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. بہترین. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی. الحمدللہ میرے بھائی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, طارق. جی طارق جی جی. کچھ عرصے سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ میری مسز کوئی بھی کپڑے پہنتی ہے تو ان کی گھیرے پہ, دامن جس کو بولتے ہیں گھیرا, اس پہ سوراخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں جی, یہ کچھ عرصے سے ہے. اچھا اچھا. بس یہ مسئلہ میرے لیے زیادہ گمبھیر ہو گیا. اچھا بالکل. ایک میں لائن پہ رہیے گا. ان کی وائف کا نام وغیرہ پوچھنے کی ضرورت ہے. نام بتائیے گا. صبا طارق. کیا بتایا آپ نے؟ صبا طارق. صبا طارق. صبا طارق ان کی زوجہ کا نام ہے. اور طارق صاحب یہ کہتے ہیں اصل میں کپڑے کٹنا اور یہ کپڑوں میں سوراخ ہونا یہ جناتی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا جنات کی وجہ سے. جی اوکے. اور اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں وہ, اور پانی پہ دم کریں اور پئیں بھی اور اپنے گھر میں چھڑکیں بھی, تو انشاءاللہ آئندہ یہ کپڑے پھر کٹنا اور یہ سوراخ ہونا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب جو بات ہم کر رہے تھے سیدہ کائنات کے حوالے سے. جی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب قریش نے کشمکش شروع کر دی, لڑائی جھگڑے فساد, تو صحابہ اکرام کو وہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگے, اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے براہ راست ٹکراؤ کرنے لگے, اور آپ کا احترام ان کو پیش نظر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کئی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, تو حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں آئیں اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی اور ان کو سخت سست بھی کہا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت بھی کی, اور سلیقے سے طریقے سے جو زہر ہے وہ بہت اچھا جانتی تھی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بات بھی ان تک پہنچائی. کئی دفعہ ایسا ہوا, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے مظالم جو تھے ان کے درمیان میں رکاوٹ بنی. تو حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہی, تو وہ سارا دور جو تھا وہ کشمکش کا دور تھا. قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا راستہ روک رہے تھے, یا آپ یوں کہیں کہ دین اسلام کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے. تو اس دوران جو صورتحال ہوتی تھی تو حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آتی تھی, اور جو وہ کارروائی کر سکتی تھی وہ کرتی تھی. حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی کی, لیکن سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہجرت کی. پھر آپ نے وہاں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, تو وہ آپ کو لے کے جو ہے نا مدینہ منورہ گئے. آپ بھی تھیں اور بھی جو ہے نا خاتون تھیں اور خاندان کے لوگ اور بھی تھے. تو جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ میں تھے, آپ بھی وہاں پر پہنچ گئی, تو پھر صورتحال دوسری تھی. اچھا ابھی صورتحال کیا دوسری تھی, یہاں سے ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جنید انکل میں فاقیہ بات کر رہی ہوں بہاولپور سے. جی فاقیہ. سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جنید انکل ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے ویس انکل کے آنے سے. واہ. اور میں نے ڈبل 12 لگ گئے. ہاں جی ماشاءاللہ. میں نے ویس انکل سے بات بھی کرنی ہے. السلام علیکم ویس انکل. جی وعلیکم السلام. ویس انکل کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں, لیکن جہاں تک آپ نے یہ 12 چاند والی بات کی نا, تو یہ محاوروں کو بدلنا یہ روا نہیں ہے. سو اس کو فساد کے خلاف کہا گیا ہے, تو 4 چاند کو 4 چاند ہی رہنے دیں, تو محاورات نہ بدلیں. حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم گھر آتے ہیں جاتے ہیں,
اور ایک عجیب سما ہے، ایک عجیب صورتحال ہے کہ جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ایک سبق دینا ہے پوری ملت کو کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو تو وہ بیٹی کو اس طریقے سے عزت دے، فوقیت دے۔ کیا بات۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا تو وہ ہیں، لیکن اس کو بیان کرنا جو ہے یہ حضرت فاطمہ کے لیے بہت شرف کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انہیں اپنے جسم کا حصہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل جو ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شاہ صاحب، ظاہر آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ میں بالکل منقطع نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور سیدہ کی شان تو ایسی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ایک لفظ بھی بس اپنا شامل کر لیا، انشاءاللہ بروز محشر سیدہ کی نظر عنایت جو ہے اس کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اویس بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تو ظاہر ہے اس ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے سے جب انشاءاللہ میں براہ راست لوٹوں گا تو دل سے کہہ دو، ساری بات دل ہی سے تو کہنے کی ہے صاحب، تو دل سے کہنے کے لیے آج کچھ نوجوان طلباء و طالبات موجود ہوں گے جو اپنے فن تقریر کے ذریعے، فن خطابت کے ذریعے آپ سے بہت کچھ کہیں گے۔ کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔